افراد پہ گفتگو کرنا ایک تو میری طبیعت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ افراد کا ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ اتنا نازک ہے کہ افراد کی جو قداست ہے وہ تاریخ، تہذیب اور رسم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایسے حالات میں افراد پہ گفتگو کرنا خطرات کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ گرامی افراد جو ہوتے ہیں ان کے متعلقین ہوتے ہیں، ان کے مداح ہوتے ہیں، اور وہ یوں ہی نہیں ہوتے، ان کے تعلق کی ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ خالصتاً ذوق کی ہوتی ہے، علم کا ایک ذوق ہے ان میں، اور یہ بڑی مستحکم وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ قابل قبول ہے، ظاہر ہے علماء کے مخاطب جو ہیں وہ افراد ہوتے ہیں، اور افراد اپنے توافق اور ہم آہنگی کے ساتھ یہ جو رجال ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اب کچھ غیر ہم آہنگ ذوق کے افراد بھی ہوتے ہیں، مثلا میرے جیسے، جن میں اثر پذیری کی صلاحیت نسبتاً کم ہوتی ہے، یا جن کے اعتبار کی وجہ مختلف ہوتی ہیں، تو اس ذوق اور انتخاب کے فرق کو افراد کا یا فرد کا اسی طرح سے حق ماننا چاہیے جس طرح سے اتفاق کرنے والوں کو اور جو ستائش کرنے والے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ رجال پہ گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی جماعت کے منتخب افراد ہوتے ہیں، نمائندہ افراد ہوتے ہیں، جن کی کافی اشاعت ہو چکی ہوتی ہے، جن کے کافی مؤثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض لوگ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی حسد کی بنیاد پہ اختلاف ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو بغض سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ رشک سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اہل علم سے اختلاف ان وجہوں سے نہیں ہوتا، یہ وجہ جاہلانہ اختلاف کی ہوتی ہیں، آگاہانہ اختلاف کی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا مجھے افراد میں ایسی کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی، اور افراد سے میں نے کبھی بھی، میں معاصرین کی بات کر رہا ہوں، کبھی بھی ایسا اثر نہیں لیا کہ میں ان کی مدافعت یا مزاحمت کے لیے آمادہ ہو سکوں۔ جو ان کے غامدی صاحب کے جو معترضین ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ان پہ باقاعدہ لکھوں، تو میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ لکھنا ہے اس کے لیے متن کا مطالعہ ضرورت ہوتا ہے، اور میں چونکہ ان کے متون کے مطالعے کی طرف مائل نہیں ہوں اپنی وجہوں سے، میرا ایک ذوق ہے، جو چیز میرے ذوق کے مطابق ہوتی ہے میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اور سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے میں یہ آپ کی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتا، میں متن پہ نہیں لکھ سکتا۔ تو سر جو معاصر ہوتے ہیں وہ معاصر پہ نظر دیتے ہیں، یعنی فرد پہ دلائل نہیں دیے جاتے، نظر دی جاتی ہے، لیکن یہ نظر دلائل پر مبنی ہوتی ہے۔
جو نظر کے پس منظر میں ہوتے ہیں، نقد متن پہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت صاحب جو معترض ہیں جہاں دلیل نہیں دی گئی، تو دلائل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے پروفیسر رفیق صاحب پر بات کی، کیونکہ میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا، تو اب اگر اس پہ میں دلائل دینے لگ جاؤں تو میرا ایک ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ میں وہ کمزور باتیں، وہ کمزور پہلو سامنے لاؤں۔ اور ویسے بھی دوستی میں دوسروں کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے، ان کے طاقتور پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے ان کے طاقتور پہلوؤں کا زیادہ ذکر کیا، اور ان کی کمزوری کی طرف میں نے صرف اشارے کیے انکار کی صورت میں۔ تو نقد کے لیے پھر نقد دینا پڑتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے، وہ جو کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ متعین قیمت، وہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، اور جہاں وہ نہیں بن رہی ہوتی وہاں آپ کو پسپا ہونا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ تو غامدی صاحب کو میں کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو مجھ پر اعتراض ہو، اور مجھ سے سنا بہت ہے، سنا میں نے جب سے ہے، جب وہ جی، تو میں نے حال میں بھی سنا ہے، حال ہی میں بھی سنا ہے۔ آپ نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا 2-3 دن پہلے، میں نے اس کو بھی سنا ہے، میں اس پہ نقد کروں گا۔ اور جو میں اب عرض کر رہا ہوں نا، کہ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ زبان اور ادب کا آدمی ہوں۔ مجھے گفتگو میں جن چیزوں کی رعایت درکار ہوتی ہے، موصوف میں وہ نہیں پائی جاتی۔ مجھے ان کی ترکیبی کمزوریاں بہت واضح طور پہ محسوس ہوتی ہیں، ان کی تلفظ کی کمزوری، ان کے لہجے کی کمزوری، اور ان کی جو سنجش ہے اس کی کمزوری، اور وہ احتیاط جو اہل علم کے ہاں ہوتی ہے، جس کو عرف میں تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی کبھی مجھے دلائل نہیں ملے۔ ان ساری گفتگوؤں کو جو میں پچھلے 15-16 سال سے سنتا آ رہا ہوں، میں نے جب بھی سنا ہے ذمہ داری سے سنا ہے، کیونکہ یار لوگوں کی فرمائش ہوتی تھی کہ میں اس پہ نظر دوں۔ حال ہی میں جو آپ نے مجھے ایک، انہوں نے بجا طور سے کہا کہ یہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ قبائلی معاشرہ تھا، ان کے ہاں مضبوط یا کسی بھی طرح کی مرکزی حکومت کی کوئی تاریخ نہیں تھی، اور وہ کبھی بھی مجتمع ہو کر کے نہیں رہے تھے۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہاں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، جب وہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں یہ نہیں بتاتے کہ یہ بلوائی تھے کون، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ تعداد میں کتنے تھے، ان کا مطالبہ کیا تھا، اور ان میں کس مرتبے کے لوگ تھے۔ سر یہ کوئی ایویں لوگ نہیں تھے جن کو آپ بلوائی کہتے، اس میں بڑی شان کے بزرگ بھی پائے جاتے تھے۔ یہ واقع حرہ جو ہے، اس میں جو 1100 افراد شہید ہوئے تھے، یہ مدینے کے تھے۔ یہ جب یہ 400-600 بلوائی تھے اور وہ مقامی افراد نہیں تھے، تو یہ ان کی مزاحمت کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سوالات تھے جو ان کا جواب ان کو دینا چاہیے تھا۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، یہ انصار تھے، یہ اہل مدینہ تھے صفین میں۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار مدینہ تھے، یہ انصار کیوں نہیں تھے حضرت عثمان کے؟ اور
کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حضرت عثمان غیر مقبول ہو گئے تھے، انہوں نے ایسے غیر روایتی اقدامات لیے تھے عزل و نصب کے علاوہ بھی، یعنی گورنروں کی معزولی اور منصوبی کے، کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں تھیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو جب آپ کے متن پہ گفتگو، آپ نے کہا کیا کہ دیکھیں وہاں جھگڑا اس لیے فیصل نہیں ہو سکا، نہ شہادت عثمان رک سکی اور نہ جنگ صفین رک سکی، کہ وہاں کوئی سپریم کورٹ نہیں تھی۔ اس وقت ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو خلافت جو ہے شہادت عثمان تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی بات کریں تو یہ 24 25 26 سال کی بنتی ہے، اور اس دوران جو ان کو مہمات درپیش تھیں خصوصاً رالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد دو بڑی سلطنتوں کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں انعماق کہاں ہے، میں تو اس دوران بیت المال اور سرحدوں کے انتظامات سوچتا رہتا ہوں۔ ان حالات میں یہ کیڑا نکالنا کہ وہاں چونکہ سپریم کورٹ نہیں تھی، ہمیں پتہ ہے قضات کا وہاں سسٹم تھا، اور یہ کہنا کہ وہاں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، جہاد کے لیے لوگوں کو بلا لیا جاتا، تو یہ بصرہ اور کوفہ کے شہر کیا تھے؟ تو سر وہ جو رجسٹر بنائے گئے تھے، وہ جو عمال مقرر کیے گئے تھے، وہ جو قاضی مختلف شہروں میں بھیجے جاتے تھے، وہ جو قاری بھیجے جاتے تھے، تو یہ تو آپ لطمانہ بہت آخر تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بھی تھی، ڈیلی ڈالی سے، ایک شخص کے گرد گھومنے والی سے انہوں نے قائم کی تھی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کیوں قائم نہیں کی تھی؟ جب ہمیں رخصت ملی ہے، جب فرصت ملی ہے، تو ہم نے بھی قاضی القضات کا ادارہ قائم کیا تھا۔ تو اگر متن پہ ہم تنقید کرنے کے لیے آ جائیں گے تو پھر بہت باتیں ہوں گی۔ تو میں نہیں چاہتا، میرے اپنے کام ہے، میں دینیات کا آدمی بھی نہیں ہوں، تاریخ کا آدمی، میں تو ادبیات کا آدمی ہوں۔ میں تو ادبی حوالوں سے بات کروں گا کہ ان کے جو ادبی سطح ہے وہ مخدوش ہے، وہ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، وہ طبعاً شاعر ہیں، وہ تکلفاً ادیب ہے، وہ ایک مضطرب اور مشتعل آدمی ہے، وہ ذوق اور کیف کے آدمی ہیں، اور اس کو آپ چھپاتے رہیں، یہ نہیں چھپ سکتا۔ یہ تو انگیزے پہ کام کرتے ہیں، کوئی چیز انہیں تنگ کرتی ہے تو یہ کہہ دیتے، جیسے شاعر پہ ایک کیفیت آتی ہے۔ اب میں شاعر صرف اسی کو نہیں کہتا کہ جو ردیف، قافیے، وزن اور بیر میں کلام کرتا ہے۔ ہم پیچھے دیکھتے ہیں ابن حزم کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، ابن حجر کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، اور شاعروں سے جو روایات لینے کی سختی ہے، مجھے پتہ ہے کہ شاعروں سے روایات لی گئی ہیں، لیکن ان کے شخصی حوالوں کو کوئی اہمیت نہیں ملی، یا زیادہ اہمیت نہیں ملی، آگے پیچھے دیکھا گیا ہے، اور چیزوں سے ان کو قوت اگر ملی ہے تو ان کو اختیار کیا گیا ہے۔ شاہ مزاج کے افراد، یعنی شاعر کے مزاج کے افراد سند اور تجدید کے درجے تک چلے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرأت ہے۔ اس طرح کی گفتگویں جو ہیں میرا مزاج نہیں ہے، اور جو میرے معترضین ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہل علم سے اختلاف جاہلوں کو ہوتا ہے، کوئی علم کسی علم کی نفی نہیں کرتا، علم کا انکار جہالت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ غامدی صاحب کی ترکیبی کمزوریاں مجھے ان کی طرف مائل، متاثر ہونا تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کمزور افراد ہیں نا، ان کی جو نزدیک ترین کی جو دستیاب سہولت اور پناہ گاہ ہے وہ متاثر ہونا ہے۔ ہمیشہ کمزور افراد متاثر ہوتے ہیں، اہل علم کی سر یہ شان نہیں ہوتی، اور ان کی اشاعت بھی نہیں ہوتی۔ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے مخاطب علماء ہوتے ہیں، اور وہ انگشت شمار ہوتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سطح عمومی ہوتی ہے اور وہ عموم کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، خواص سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ خواص سر یہ جو وہ اہل احتیاط ہوتے ہیں، اہل اتقاء ہوتے ہیں، وہ بات کو
کسی میزان اور معیار پہ کہتے ہیں، وہ اپنے ذوق، میلان اور وجدان پہ فیصلے نہیں کرتے۔ تنقید دلائل کے ساتھ جب متن کو دیکھیں گے، متن کو دیکھنا میری ضرورت نہیں ہے، نظر دینے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ اس کے لیے دلائل دو، تو یہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ یہ جو 10 منٹ کی یا کم و بیش میں نے ویڈیو دیکھی ہے، زبان کی میں مبالغے سے نہیں کہتا، لیکن ایک تعداد میں غلطیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ اب بھی سوال کہتے ہیں سوال کو، وہ اب بھی جزئی کو جزوی کہتے ہیں۔ جو شخص زبان کے بارے میں احساس نہیں ہے، وہ میراث کے بارے میں کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ سر، اہل علم کی شان تو ان کی زبان ہوتی ہے۔ جب آپ شان کی زبان نہیں جانتے، شان کی زبان نہیں بولتے، شان کی شاید لکھتے ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے جب ان کو ابتدا میں سنا تھا تو ایک خاتون کے ساتھ، سر اہل علم کے مخاطب اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ اہل علم کبھی اشاعت کے لیے کام نہیں کرتے، ان کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تالیفات کرتے ہیں، وہ بات کرنے کے مواقع نہیں ڈھونڈتے رہتے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد بناتے ہیں، اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور پھر ابہام نہیں چھوڑتے۔ آپ تو بات کو درمیان سے لے لیتے ہیں، یعنی مطلب آپ کا صرف یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے اس ضمن میں عرض کیا ہے، اس ویڈیو کو آپ پھر کبھی سن لینا، میں نے چند دن پہلے 2 3 4 دن پہلے سنی ہے، تو میرے چھوٹی سی ویڈیو پر اس طرح کے تحفظات ہیں۔ اگر میں بیان اور میزان پڑھ لوں تو میں باقی عمر اس پہ ضائع کر دوں، میرے کرنے کے اپنے بہت کام ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ نے جو بات کی اور آپ کی گفتگو سے جو مجھے تاثر ملتا ہے، یہ تاثر تو جناب محترم غامدی صاحب کے بارے میں اس تاثر کے بالکل برعکس ہے جو عموماً پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غامدی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کا تحمل، ان کی دلیل اور ان کی قائل کرنے کی صلاحیت، یہ تو مثالی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، اور آپ اسی تاثر کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سر، میں آدمی ہوں، عربی مجھے ضرورت کی بھی نہیں آتی، میں نے بہت کوشش کی ہے، مجھے ایک سہولت حاصل ہے کہ میں عربی متون کو فارسی میں ترجمہ ہوا پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ساتھ میں عربی متن نہ دیکھوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں عربی پہ مسلط ہوں۔ تو میں نے جس شان کے اساتذہ کے ساتھ دوسروں نے اپنی تحصیلات مکمل ہونے کے ساتھ اساتذہ سے تلمس چھوڑ دیا تھا، مجھے اتفاق سے ایسے اساتذہ کے ساتھ اس وقت تک تلمس حاصل رہا جب میں 38 سال کا ہو گیا تھا۔ تو اگر آپ کی زبان میں اساتذہ نہیں ہیں تو عامیوں کی تصدیق سے آپ اہل زبان نہیں ہو جاتے اور آپ شائستہ کلام نہیں ہو جاتے۔ ان کے مخاطبوں کی جو وقت ہے علمی، وہ میں نے آپ کی وال پہ چیک کر لی تھی۔ سر، جو بڑا استاد ہوتا ہے نا، اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے تلامذہ فضیلت کو پالیں۔ ان میں تو میں نے کوئی، ان کے جو مخالف ہیں ان میں بھی میں کوئی شائستہ آدمی نہیں دیکھتا، جو ان پہ انتقاد کرتے چلے آتے، میں نے کبھی ان کو بھی غور سے نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا۔ سر، جو استاد ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے آپ کی جو شخصیت ہے اس کی زینت کرتا ہے، اور یہ زینت اس کی جو زبان ہے، اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے، اس سے شروع کرتا ہے اور اسی پہ وہ ختم کرتا ہے۔ یہاں تو سر لوگ لٹھ لے کے، میں دیکھتا ہوں ان کے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں وہ ان پہ برس رہے ہیں اور یہ ان کی مدافعت میں۔ سر، ان لوگوں نے وہ بیانیہ اختیار کیا ہے اور وہ محاورہ اختیار کیا ہے اور وہ ناو یہ لے کے آئے ہیں کہ میں تو اس کو فالو ہی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اصل اور اساس نہیں ہے، اور یہ اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ یہ صاحب میراث ہی نہیں ہے، یہ کسی علمی روایت کو چلانے والے ہی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو عربی بہت اچھی آتی ہو، چونکہ مجھے نہیں آتی،
لیکن یہ اردو بہت اچھی جانتے ہیں، یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ کو دعوت دیں گے تو وہ ویڈیو میں پھر سے دیکھ کر کے تو میں ان سارے اشتباہات جو ہیں ان کو اس کا تلازمہ بنا دیتا ہوں، ساتھ لگا دیتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ ابھی تک تو آپ جرم کو جرم کہتے ہیں، پنجابی والا جرم، یہ کوئی تک بنتی ہے؟ سر اہل علم کی زبان بھی شان کی ہوتی ہے، چونکہ آپ زبان کے آدمی نہیں ہیں، کم از کم اردو زبان کے آدمی نہیں ہیں۔ اب آپ کو جو معیاری کلام کا حامل یا مالک کہتا ہے اس کا اپنا ذوق ہے، میرے ذوق پہ نہیں آتے، اسی لیے میں نہ پڑھتا ہوں نہ میں سنتا ہوں۔ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، دوست سنتے بھیج تو دیتے ہیں ہیں۔ نا؟ نہیں سنتا اس طرح ہوں کہ اب آپ نے بھیج دیا تو ٹھیک آپ کو پتا ہے میں بہت ساری کتابیں میرے پاس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیوں رکھی ہیں، یہ تو کوئی خاص، میں کہا یار دوست دیتے ہیں تو ان کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ سنا ہے تبھی رائے دے رہے ہیں نا، اتنی بات آپ جی، کر رہے اور ہیں بہت سنا ہے، بہت آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اور بہت ساری ہیں جن پہ میں رائے نہیں دیتا ہوں کیونکہ وہ تفصیلی ہو جاتی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ غامدی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل، جدید ذہن، جی جی اس میں دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے جو اشکالات ہیں، اشتباہات ہیں، ان کو انہوں نے جواب دیا ہے، اور ان کو ایک طرح سے وہ دین کی طرف راغب کرنے میں اور ان کا ذہن صاف کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور یہی چیز ان کو نہ صرف یہ کہ مقبول بنا رہی ہے، بلکہ آنے والے وقت میں ان کی فکر کا اس کی مقبولیت کا بہت امکان ہے۔ سر 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو اطوال ہے، یہ کلام یعنی بات کو بہت پھیلانا، لمبا کرنا، طول دینا۔ یہ اگر آپ کے شاعروں میں ہو نا اور زینت کے ساتھ ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، خطیبوں اور داستان گوؤں میں ہو نا تو پھر بھی قابل تعریف ہوتا ہے، اہل علم کے وہاں ہو تو ان کے باس لاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے تکرار۔ تکرار اگر ادیب کرے یعنی استاد کرے مدرسے میں، اسکول میں، کیونکہ وہ مبتدیوں سے بات کر رہا ہے، مبتدی جو ہے جو شروع کر رہا ہے، تو مطالب جن کی اہمیت ہے ان کو ذہن نشین کرانے کے لیے اگر وہ تکرار کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے، مستحسن ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم تکرار کرتا ہے تو پھر وہ اس حال سے خالی نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ چکا ہے، یا پھر اپنی بات کہنے کے لیے اس کو مناسب پیرایا نہیں مل رہا ہے، تو یہ اس کے نقص پہ معمول ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے وہ اصرار ہے۔ سر اہل علم اصرار نہیں کرتے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اصرار کس کی وہ صفت ہے کہ لوگ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہے تو جو لوگ اپنی بات پہ، سر اہل علم رضاکار ہوتے ہیں، وہ اہل ایثار ہوتے ہیں۔ یہ جو وہ اتنی محنت اور تلاش کرتے ہیں نا کسی صلے اور معاوضے کے لیے نہیں کرتے۔ ایثار اہل علم کی شان ہے، ایثار صرف اہل علم میں ہی ہوتا ہے، وہی اتنے فیاض ہوتے ہیں کہ وہ ایثار کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں اصرار جو ہے وہ مبغوض ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان صاحب میں یہ تینوں چیزیں ہیں، بات کو اتنا دہراتے ہیں، اتنا لمبا لے جاتے ہیں، اتنا بار بار کہتے ہیں کہ آدمی اکتا جاتا ہے۔ سر جو اہل علم ہے نا وہ اطوال سے اور تکرار سے اکتا جاتے ہیں، اور ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں یہ تو عہد ہی خلاصوں کا ہے، شرحوں کا عہد اب گزر چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مغز اور مطلب وہ کیا ہے اور کتنا ہے، اور یہ کوئی بھی ان کا مخاطب اس بات کو مسترد نہیں کر سکتا کہ ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان میں اتنی ترکیبی کمزوریاں ہیں کہ یہ اپنے ان رفیقوں کے ساتھ، یہ جو مدعا ہیں، یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ان میں ان کے مخاطبوں میں کوئی ایک ایسا شخص بھی اس شان کا نہیں ہے کہ جو ان کا دفاع کر سکے، ان کا مدافع ہو۔ میں نے کہا نا کسی استاد کی کامیابی یہی ہے
کہ وہ فضیلت والے لوگ سامنے لائے، ان پہ میں نے یہ تعداد شمار جو ہے، یعنی تعداد اور شمار جو ہے، اس کے جو لوگ قائل ہو گئے کہ میری فالوئنگ اتنی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فالوئنگ ہے اس کی حیثیت اور ہستی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے وہی کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا، ان کی جو دل ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جس پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آج کا نوجوان جدید پڑھا لکھا ذہن اس کو مخاطب کرنے کے لیے جس علم کلام کی، جس لہجے کی، جس دلیل کی قوت کی ضرورت ہے، وہ بظاہراً غامدی صاحب کے یہاں سے وہ چیز ان کو مل رہی ہے. سر یہ جو کہتے ہیں نا کہ آج کے ذہن کی تشفی ہو رہی ہے، آج کا ذہن جو آسائشیں، جو سہولتیں، جو رخصتیں اور جو ڈھیلیں چاہتا ہے، وہ اگر اس بارگاہ سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں جو کسی بھی جگہ جواب دہ نہیں ہے، تو ضرور وہ ان کے بیانیے کو اختیار کر لے گا. دیکھنا تو سر کوالٹی کو کہ آپ کے مخاطب جو ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. آپ کے مخاطب جو آپ کے کبھی مخاطب تھے اور اب نہیں، اب آپ کے معاند ہیں، ان کی بھی کیفیت کمزور ہے. تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے، میری تو نہیں ہے. نہ آپ کے معاون کوئی نمائندہ لوگ ہیں اور نہ آپ کے ماضی کے رفقا ہی کسی حساب شمار میں آتے ہیں. تو دیکھنا تو سر کیفیت کو ہوتا ہے نا، تعداد کو نہیں دیکھتے. یہاں مسئلہ تعداد کا سر اہل علم جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ علماء وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ نر ہے اور اس کو صرف مرد تلاش کرتے ہیں، جس کی اپنی ذاتی کوئی تلاش نہیں ہے، جس کا ذاتی کوئی ہوم ورک نہیں ہے، جس کی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے، جس کا کوئی اپنا مطالعہ نہیں ہے. وہ تو اپنے اعتبار میں کسی کو بھی رہنما بنا سکتا ہے، جس کی شہرت ہو آگاہی کے ساتھ، جس کی شہرت ہو دانش کے ساتھ، جس کی شہرت ہو تجدید کے ساتھ. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آج کا، میں دہراتا ہوں اپنی بات کو، کہ آج کا جدید تعلیمی ادارے کا جدید تعلیم یافتہ شخص، اس کے ذہن میں اگر اپنے مذہب کے حوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہمارے روایتی علماء کے یہاں سے، مدارس کے یہاں سے اس کی تشفی نہیں ہوتی، اس کو اس طرح سے جواب نہیں ملتا جو غامدی صاحب کے یہاں سے مل جاتا ہے. اب اس کی کیفیت یا اس کا کوالٹی کیا ہے وہ تو عام ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے تو توقع ہی نہیں ہے، وہ تو خود ایک عام آدمی ہے نا. جی جی. لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کو غامدی صاحب کی طرف لے کر آتی ہے اور یہاں سے وہ مطمئن ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. جی، اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے روایتی علماء ہیں، اب یہ علماء تو وہ سارے نہیں ہیں نا جو یہاں خطبہ دے رہے ہیں، جو چون بے خلوت می روان آن کور دیگر می کنند، یہ وہ تو نہیں ہے. وہ علماء وہ ہیں جو علمی دانشگاہوں میں یعنی مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ایک روایت کو، اور علم روایت ہے، اس کو چلا رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں. ان کی طرف تو کبھی یہ گئے نہیں ہیں. میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، یہ ان کو دستیاب ہیں، ان کی تعبیرات بھی چل رہی ہیں، اور اب ان کا یہ زورا نہیں ہے، ان یہ جو مدعا ہے کہ یہ کچھ اسناد رکھتے ہوں جن کی بنیاد پہ نا یہ اس وہ جو ان کے بحران میں جو ان کو تجویز کیا گیا ہے اس کی جانچ کر سکیں. بیشتر سر جو لوگ ہیں وہ اعتبار میں ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ ایسے آلات ہیں کہ اگر دین کے ساتھ کسی شخص کی نسبت اور شہرت ہو تو لوگ اس کو مورد اعتماد قرار دے لیتے ہیں اور اس کی بات سن لیتے ہیں. یہ لوگوں کی خوش قلبی ہے اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے آلات ہیں. یہ جو لوگ بنیادی طور پہ دینیات کے نہیں ہیں اور وہ دینیات میں ہمت ظاہر کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے اس میں سکوپ بہت ہے، اس میں اشاعت بہت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کا بہتر استثمار کیا جا سکتا ہے، جس کو آپ استحصال کہتے ہیں، وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں کیا خوشی ہوتی ہے اس طرح کی فالوئنگ کے ساتھ
کہ جو کیفیت میں اتنی کمزور اور اتنی زود باور، اور زود باور کون ہوتا ہے؟ جو بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یا وہ اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، یا اس کے پاس اپنی سنجش نہیں ہوتی. یعنی خوش قلب آدمی. میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان جو ہیں، جو بیشتر اضطراب دکھاتے ہیں اور بیشتر اتفاق دکھاتے ہیں، دونوں ہی، وہ قابل تحسین ہیں کہ وہ خوش قلب ہیں، خوش عقیدہ ہیں. ہمیں ان کی بہتر رہنمائی کرنی چاہیے. اگر یہ رہنمائی غامدی صاحب کی طرف سے بہترین طریقے پہ ہو تو مجھ کو کیا تکلیف ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی اگر بہتر ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے، مجھے اس کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. یہ جو باتیں میں کبھی کبھی کہہ لیتا ہوں تو یہ میں رغبتاً نہیں کہتا، یہ ضرورتاً کہتا ہوں. کہ دیکھیں، جب آپ سوال کرتے ہیں تو اگر میں کسی جواب پہ قادر ہوں، وہ جواب مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، اس سے قطع نظر میرا منصب ہے کہ میں اس کا جواب دوں. اگر میرے مخاطبوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھ سے سوال کرنے والوں کو مجھے یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایسے لوگوں سے جو دینیات کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہیں، یہ سوال میں ضرور پوچھ سکتا ہوں کہ وہ اسناد جن کی بنیاد پہ آپ تجدید کی بات کرتے ہیں، ان اسناد سے تھوڑا تھوڑا میرا بھی تعارف ہے، اور میں اس تعارف کی بنیاد پہ آپ کی باتوں کو جانچنے کا مجاز ہوں. میں کبھی آپ کا مخاطب تھا یا نہیں تھا، یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس عہد میں موجود ہوں، اور جس عہد میں لکھتا ہوں، میں اس لیے نہیں لکھتا کہ مجھے بہت پڑھنے والے ہوں. میں صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ جس عہد میں موجود تھا، اس عہد میں اس طرح سوچتا تھا. میرا اپنے عہد سے اس درجے پہ اتفاق اور اس درجے پہ اختلاف تھا. میں صرف درج ہونے کے لیے لکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں میں اس اعتبار سے منفرد آدمی ہوں کہ نہ لوگوں سے ملتا ہوں، نہ تعلقات بناتا ہوں. تو جو لوگ فالوئنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ علمیت بتاتے ہیں، میرے ان کے بارے میں شدید تحفظات ہیں. سر، اہل علم کی تصدیق اہل علم کرتے ہیں. اگر سر ہمارے ہاں تو کیفیت دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کو عجیب بات ہے کہ ہمارے اہل علم ہمیشہ تنہا پائے گئے ہیں. یہی جو غیر روایتی اہل علم ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، یہ اہل علم کو اپنا موافق نہیں بنا سکے. اس تنہائی میں ان کو وحشت نہیں ہوتی. آپ اپنی اخذ کو، اپنی دریافت کو اہل علم کے سامنے پیش کریں، ان کی موافقت لیں، ان کی نظر لیں. یہ بڑی ذمہ داری کا، یہ ارسال اور ابلاغ جو ہے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف اسناد کی تلاش میں مارے پھرتے تھے. ہمارے عہد میں ہمارے اہل علم اسناد سے غنی ہو گئے، بلکہ میراث سے غنی ہو گئے. سر، اگر آپ اس غنا کے ساتھ مسائل کو کوئی نیا روپ دینا چاہیں گے اور اس میں کچھ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنے لگ جائیں گے، ہمیں پتہ ہے پرابلم کہاں ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ اوضاع کا ہے اور مقتضا کا ہے. اور وقت، دیکھیں، کچھ اوضاع کے مطالبات ہیں، یعنی وقت کے، پیش آئی ہوئی صورتحال کے، اور کچھ نہ ہمارے ایمان کے مقتضا ہیں. اب ہم اوضاع پر ایمان کے مقتضا کو قربان کر دیں، یہ تو بہت بڑی قربانی ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کسی اور ویڈیو میں، کیا غامدی صاحب ایسا کرتے ہیں؟ میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں
तमद्दुन में आसानियां हुई हैं और तरक्की हुई है। अब हमारा तमद्दुन हमारी तहजीब से और नशो नुमा और इर्तिका के लिए कुछ आसानियों का मुतालबा करता है, ये एक फर्द नहीं दे सकता, ये कोई इदारा दे, फर्द को इसकी तकलीफ भी नहीं है। देखिए सर, जो उमूमी मफाद के काम है उसको किसी फर्द की या उनको किसी फर्द की स्वाबदीद पे नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने बहुत पहले लिखा था कि इज्तिमाई मसाइल का इनफरादी हल कोई हल नहीं होता। आप इस तरह के दसियों नहीं हजारों हल देते रहे, उनमें से कोई भी एक मुअस्सिर नहीं होगा। आप अपनी कैफियत को बेहतर करें, जो आपकी अव्वलीन जरूरत है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, इस फॉलोइंग के साथ आप सरवाइव नहीं कर सकते। इनमें एक शख्स ऐसा नहीं है कि जो आपका दिफा कर सके। ये इतने मैंने आपकी वाल पे लिखा था, मैंने इनके साथ 24 घंटे कैसे गुजारे, आपको भी पता, ये सब भाग गए थे। बहुत थे इनमें, ये मेरे पास आए, ऐसे ऐसे भी थे जो कहते मैं 8 साल से 10 साल से अलमोरद में था। पहले उन्होंने मुझ पर बड़ी जारहियत की, इनबॉक्स में आकर के उन्होंने माजरत की, फिर फ्रेंड्स भी बन गए। तो ऐसे ही लोग आपने पैदा किए, इन्हीं की बुनियाद पे आप कहते हैं कि आप कोई इनकलाब ले आएंगे और आप कोई रास्ता दिखा देंगे, आप अपने असर की कोई नई ताबीर कर लेंगे। नहीं हो सकता सर। आप पहले इल्म के साथ मुशावरत करें, मेरे साथ ना करें। मैं तो अदबियात का आदमी हूँ, दीनियात तो मेरा शोबा ही नहीं है। या फिर आप अपने शोबे में अपनी हिम्मत दिखाएं, जो आपका शोबा है, फलसफा।